إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر۔ اس آیت کے بعد بندے کا قربان ہونے کا دل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ اور وہ بہت غفور الرحیم ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت غفور الرحیم ہے، جو فرما رہا ہے جب آپ توبہ کر لیں گے اور آج ہی ڈیلی بیسس پہ رات کو توبہ کر کے سویا کریں کہ دن میں جو میرے سے گناہ ہو چکے ہیں اے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، اور جب آپ معافی مانگ لیتے ہیں اور اچھے کام بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اگین اینڈ اگین وہی کام نہیں کر رہے ہوتے، اگین اینڈ اگین وہی چیزیں نہیں کر رہے ہوتے، جب آپ معافی مانگ لیتے ہیں دین ریموو کر دیا جاتا ہے آپ کے گناہوں کو، ان کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے نیکیوں میں، اللہ اکبر کبیرہ، ریموور پھیر دیا جاتا ہے سیئات گناہوں پر، کنورٹ کر دیا جاتا ہے حسنات نیکیوں میں، کیوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبارک الذی، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے بنایا، جعل بنایا فی السماء، آسمان کو، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے بنایا آسمان کو، بروجن، برج، وجعل، اور بنایا فیہا اس میں، سراجن، چراغ یعنی کہ سورج، وقمرن، اور چاند، منیرہ، روشن۔ اللہ وہ ذات ہے بہت عالی شان جس نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنائے اور اس میں ایک چراغ اور نورانی چاند بنا دیا، روشن، قمرم منیرہ، اس میں چمکتا ہوا روشن چاند بھی بنا دیا، وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ہے اور وہ ایسی ذات ہے، جعل اللیل، جس نے بنا دیا رات کو، والنہارا، اور دن کو، خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا اس شخص کے لیے جو سمجھنا چاہے یا شکر ادا کرنا چاہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ انہیں وہی شخص ان چیزوں پر ایمان لا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہے جو کہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے، اچھے سے جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کریشن پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بنا دی ہیں۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، یہ میری بہت فیورٹ آیت ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں، اب یہاں پہ ان بندوں کی بات کی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسپیشل بندے ہیں، وعباد الرحمن، اور اللہ کے بندے کون سے ہیں جو کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو وہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یمشون علی الارض، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو بہت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، مغرور ہو کے نہیں چلتے، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل ان کو مخاطب کرتے ہیں، قَالُوا سَلَامًا، وہ اس کو بھی سلام کرتے ہیں۔ اللہ کے جو بہت اسپیشل بندے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جب جب وہ زمین پر چلتے ہیں لوگ انہیں تنگ کرتے ہیں، جاہل ان کو مخاطب کرتے ہیں، انہیں تنگ کرتے ہیں، انہیں ایذا پہنچاتے ہیں، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما، وہ آگے سے ان پر سلامتی بھیجتے ہیں، وہ انہیں سلام دیتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں بھی دلائل دیے گئے تھے توحید کے، اور ساتھ ساتھ مشرکین کے جو اعتراضات تھے ان کے بھی جوابات دیے گئے تھے، اور پھر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بے بہا ایسی رحمتیں، ایسی نعمتیں ہیں کہ جب عقل والا ان کو دیکھے گا تو وہ شکر بھی ادا کرے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے سمجھے گا کہ واقعی ہی کوئی ایسی ذات ہے جو ساری کائنات کو بنانے والی ہے، ساری دنیا کو بنانے والی ہے، جیسے کہ پہلے جو نشانیاں مذکور ہوئی تھی پچھلی آیات میں، جیسے آسمان کا بنانا، اس میں ستارے پیدا کرنا، پھر ستاروں کو رواں رکھنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنا دیا ایک چمکتا ہوا چراغ، ان کے طلوع غروب اور ٹھہرنے کے مقامات اللہ نے مقرر کر دیے، دن و رات کو پیدا کر دیا، ہواؤں کو روانہ کر دیا، دریاؤں کی طغیانی بیان کر دی، بارش کی رحمت سے جو ابریں بارہ برستا ہے اس کو بتا دیا، پانی بتا دیا کہ کیسا پانی ہے جو میٹھا ہوگا، کیسا پانی ہے جو کہ کڑوا ہوگا، اور ایک ہی جگہ دونوں پانیوں کو جمع کر دیا، اور پھر اس میں سے راستے بنا دیے اور اس کے اوپر کشتیوں کو چلا دیا، سمندر سے بخارات کو اٹھایا اللہ نے، اور پھر ان بخارات کو ہوا میں لے جا کر ان کو
پانی کی شکل میں زمین پر دوبارہ بارش کی صورت میں بھیج دیا، جس سے بہت سارے میوے پیدا کر دیے اللہ تعالیٰ نے، انسانوں حیوانوں کی ضروریات زندگی کو پورا کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان تمام سسٹم کے ذریعے سے۔ اس ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ ایک خاص سسٹم کے ذریعے سے چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قانون کو، کائنات کو بڑے اچھے طریقے سے چلایا ہے، اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی رحمت چھائی ہوئی ہے، ذرے ذرے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت چھائی ہوئی ہے۔ اس کی رحمت رہنمانی اور احسان ربانی ہے کہ جو عقل اور فہم رکھنے والا انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرا سکتا، اور وہ سمجھتا ہے ہاں یہ ایک ہی ذات ہے جو ہر چیز کو بنانے والی ہے، اور وہ صرف اللہ ہی کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اللہ ہی کے آگے جھکتا ہے، وہ اللہ ہی سے مانگتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو کہ ان تمام نشانیوں کے پیچھے ان کو چلانے والی ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ذات بہت عالی شان ہے، بہت بابرکت ہے، جس نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنائے۔ اندھیری رات میں جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں نا تو ہمیں بے شمار بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، ان میں کچھ چھوٹے بھی ہوتے ہیں، کچھ بڑے بھی ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ چھوٹے نظر آنے والے جو جتنے بھی وہ ستارے ہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان میں ظاہری طور پر کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہیں، کچھ ستارے بنا دیے، کچھ سیارے بنا دیے، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ روشنی عطا کر دی ہے، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے کم روشنی عطا کر دی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سب کو برابر روشنی عطا کی ہو، لیکن کچھ زیادہ دور ہو سکتے ہیں اور کچھ زیادہ نزدیک ہو سکتے ہیں، اور ان کی تعداد کا اندازہ لگانا بھی بےحد مشکل ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ان کی تعداد اتنی ہے جتنے کے روئے زمین پر ریت کے ذرات یا دنیا بھر کے سمندروں میں پانی کی قطرے، تو یہ صرف ایک ہمارا اندازہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزیں بنا دی ہیں جو ہماری امیجنیشنز میں نہیں آ سکتی، ہم ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، کاؤنٹلیس ہیں، اور کچھ تو ہمارے سورج سے بھی زیادہ بڑے ہیں، لاکھوں بڑے ہیں، لاکھوں گنا بڑے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ نے کریشن کر دی ہے، کتنی خوبصورت چیز اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، اور پھر اس سے روشنی پیدا کر دی، اور پھر جو سورج ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے زمین تک روشنی بھی دی، اور اس سے بہت سارے پھل اور پھول پکتے ہیں، اور اس سے ہماری کھیتیاں پکتی ہیں، انسانوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کے خاص بندے ہیں جو کہ ان نعمتوں کو دیکھتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ ان جو خاص بندے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا صفات بیان کی ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور وہ اللہ کے بڑے ہی رحمان بندے ہیں جو کہ ایسا کرتے ہیں، رحمان کا نام سن کر وہ ایسے الرٹ ہو جاتے ہیں، وہ اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں، ان کی چال ڈھال سے اللہ تعالیٰ کی بندگی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور وہ خاکساری میں، بے تکلفی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بہت بڑھ چکے ہوتے ہیں، وہ متکبر نہیں ہوتے، ان لوگوں میں غرور نہیں ہوتا، وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، اور کم عقل اور بے ادب لوگ جو جاہل لوگ ہیں وہ ان سے اگر بدتمیزی سے بات بھی کرتے ہیں یا ان سے جاہلانہ بات کرتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے ان سے مخاطب ہوتے ہیں، وہ آگے سے پھر بھی ان پر سلامتی بھیجتے ہیں، وہ ان پر سلامتی بھیجتے ہیں، یا وہ ان کی بات کا جواب نہیں دیتے، اور نہ ہی ان سے لڑتے ہیں، اور نہ ہی بد کلامی سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، بلکہ وہ بڑے تحمل سے کام لیتے ہیں۔ اور یہاں پہ اس آیت میں یہ بات بہت قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مطیع فرما بردار اطاعت گزار بندوں کو عباد الرحمن فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اسپیشل بندے ہیں، وہ فرمایا کہ وہ رحمان کے بندے ہیں، وہ عباد الرحمن کے بندے ہیں، وہ اسپیشل بندے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے بندے سبھی ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ بھی اسی کے بندے ہیں، کیونکہ سبھی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، مگر یہاں مخصوص بندے کون سے ہیں؟ جو کہ فرما بردار بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ماننے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم کو مینٹین کرتے ہیں۔ پھر یہاں عباد اللہ نہیں فرمایا بلکہ عباد الرحمن فرمایا، حالانکہ عباد کے ساتھ لفظ اللہ عام طور پر زیادہ مناسب سمجھا جاتا ہے، تو مفسرین نے یہاں عباد الرحمن فرمانے کی یہ وجہ لکھی ہے کہ تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ رحمت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ رحمان ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اگر حق تعالیٰ رحمان نہ ہوتے تو کائنات پیدا نہ ہوتی، یا پیدا ہوتی تو باقی نہ رہتی، یا باقی رہتی تو اس کی
ترقی کے اسباب نہ ہوتے۔ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو ہر انسان کی واحد کفیل ہے، اور چونکہ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہت زیادہ ذکر ہوا ہے، اور زمین و آسمان اور ان کے درمیان کائنات کی جتنی بھی صورتیں بیان کی گئی ہیں ان کا تذکرہ ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے احسانات اور انعامات کو بیان کیا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ منکر ہیں ان چیزوں کے، جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ایک گڑھے میں ڈال دے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو مانتے ہیں، جو اللہ کی رحمت، اس کے احسانات، اس کے انعامات کو تہہ دل سے مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس پر ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں، جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کاموں کو مینٹین کرتے ہیں، جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے بچتے ہیں، زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، کسی کا دل نہیں دکھاتے، اور یہ تمام لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور اس لیے ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل یہ نام تجویز فرمایا ہے، وعباد الرحمن، کہ یہ بندے رحمان کے ہیں، یہ رحمان کے بندے ہیں، مینس کہ اللہ تعالیٰ جن پر بہت زیادہ مہربان ہے، یہ وہ اسپیشل لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے۔ پھر آگے انہی کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ کون لوگ ہیں؟ ابھی تو تھوڑی سی بات ہم نے کی ہے، تھوڑی سی بات ڈسکس کی ہے کہ عباد الرحمن اسپیشل لوگوں کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے۔ تو اسپیشل لوگ کون ہیں؟ ایک تو وہ ہیں جو کہ بہت آہستہ آہستہ زمین پر چلتے ہیں، اور جب کبھی ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، تو وہ پھر بھی ان پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ پھر آگے بات کی جا رہی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام میں لگے رہتے ہیں، جو تہجد پڑھتے ہیں، جو راتوں کو بھی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے، رات میں سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم کروٹ لیتے ہیں نا، تو کروٹ لیتے ہوئے ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، اور اس ٹائم پہ بھی اگر آپ کو تہجد نصیب نہیں ہوئی، اس ٹائم پہ بھی آنکھ کھلتے ہی آپ جو بھی دعا کریں گے، اور وہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی۔ اور جب کبھی آپ ایسی ہیبٹ اپنا لیتے ہیں نا کہ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلتی ہے کروٹ لینے کے لیے، آپ بہت پریشان ہے، فوراً سے کوئی دعا مانگ لیتے ہیں، اور آپ کو پھر تھوڑی سی شرم آتی ہے کہ میں اس ٹائم یہ دعا پڑھ کے یہ والی دعا مانگ رہی ہوں، اب کوئی دعا پڑھ کے تو آپ نہیں مانگتے، یا سم ٹائم ایسے ہی مانگ لیتے ہیں، پھر آپ کو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے کوئی جو میری اسپیشل دعا ہے، لائک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ کچھ بھی آپ جلدی سے پڑھ کے آپ دعا کر لیتے ہیں، یا ویسے ہی آپ دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، پھر آپ کو سم ٹائم تھوڑی سی شرم آتی ہے کہ نہیں، مجھے تہجد بھی پڑھنی چاہیے، کہ اگر ڈیلی میری آنکھ کھل جاتی ہے کروٹ بدلتے ہوئے، میں اللہ سے یہی دعائیں کرتی ہوں اور اللہ نے ان دعاؤں کو قبول بھی کر لیا ہے، تو اب مجھے قیام بھی کرنا چاہیے، اب مجھے تہجد بھی پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، اب مجھے تہجد بھی پڑھنی چاہیے۔ اب اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ قیام کیا ہے اور تہجد کیا ہے، ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سوئے بغیر عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد آپ کو کوئی ایسا کام پڑ جاتا ہے، کام کرتے کرتے، لائک یہ جو ابھی آج کل فری لانسرز ہیں، ان کو بہت سارے کام راتوں میں کرنے ہوتے ہیں کیونکہ ٹائم ڈفرنس بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اگر وہ کرتے کرتے نہیں سوتے اور سونے سے پہلے چاہتے ہیں کہ ہم 2 رکعت نوافل پڑھ لیں، تو وہ قیام ہوگا۔ اگر سوئے بغیر پڑھیں گے تو وہ قیام ہوگا، تہجد کا بھی ثواب ملے گا، لیکن اگر آنکھ لگ جائے سونے کے بعد پڑھیں گے تو وہ تہجد ہوگی، لیکن ثواب دونوں کا تہجد کا ہی ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کنڈیشن ہے، سونا ضروری ہے، سونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کو مینس کہ یہ 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ قیام کہا جاتا ہے کہ اگر آپ سوئے بغیر پڑھ لیتے ہیں تہجد کا ثواب بھی مل جاتا ہے، لیکن یہ قیام ہوتا ہے، اور اگر آپ سو کے اٹھ کے پڑھتے ہیں، اسپیشل ٹائم نکالتے ہیں، اسپیشل اٹھ کے وضو کر کے نوافل پڑھتے ہیں، تو وہ تہجد کے نوافل ہوتے ہیں۔ تو اب ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو عباد الرحمن اسپیشل لوگ ہیں، جو کہ راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام میں لگے رہتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور جو دعائیں مانگتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھیے، کیونکہ اس کا عذاب پوری تباہی ہے۔ غرامہ یہ پوری ہر طرح سے پورے والی گمراہی ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، بے شک وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا،
وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور جب یہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں، یہ اسراف نہیں کرتے، ٹھیک ہے، فضول خرچی نہیں کرتے، اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور نہ ان کا خرچ کرنا ان کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے، وہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ قوامہ مینس کہ ایک اعتدال کے ساتھ یہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، نہ تو بہت زیادہ حد سے بڑھ جاتے ہیں، خوب فضول خرچی کرتے چلے جاتے ہیں، نہ ہی اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیتے ہیں، تنگی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ وہ درمیانی راہ کو اپناتے ہیں۔ اب ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو کہ زمین پر بڑی عاجزی سے چلتے ہیں، پھر اپنی راتوں کو مینٹین کرتے ہیں، راتوں میں تھوڑا سا ٹائم نکالتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے لیے، اور یہ سب سے بہترین اور لاڈلی عبادت ہوتی ہے۔ اور جب آپ رات کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے تہجد کے ٹائم جو بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو اسپیشلی آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بس آپ ہیں اس ٹائم پہ، صرف آپ دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات صرف آپ کو سن رہی ہے۔ اور یہ بہت ہی مزے والی سچویشن ہوتی ہے جب آپ تہجد پڑھتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا کرتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ کی ہیبٹ اس طرح سے بن سکتی ہے، جب آپ یہ ہیبٹ اپنا لیں کہ رات کو جیسے ہی آپ کروٹ لیتے ہیں، آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ فوراً سے جو بھی دعا آپ کے دل میں ہوتی ہے وہ مانگ لیں، اور ایسا ایسا یہ جب دعا مانگنا شروع کریں گے نا، پھر اس ٹائم ڈیوریشن میں اللہ تعالیٰ اتنی طاقت ڈال دے گا کہ آپ تہجد بھی پڑھنا سٹارٹ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو تہجد کی توفیق بھی عطا کر دے گا، اور اسپیشلی آفٹر ایوری نماز آپ دعا بھی کیا کریں کہ اے اللہ مجھے تہجد کی توفیق عطا فرما۔ اور جب اس کی توفیق مل جاتی ہے، جو ٹیسٹ اس تہجد میں محسوس ہوتا ہے نا، وہ باقی کہیں بھی دعا مانگتے ہوئے آپ کو نہیں محسوس ہوتا۔ یا پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا، جب آپ بہت سلولی سلولی ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد جب آپ کو دعا کرتے ہوئے ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے، اور اسپیشلی عبادت کرتے ہوئے ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے، وہ آپ کو تہجد میں بہت زیادہ فیل ہوگا، بہت زیادہ آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ، کہ ہاں میں واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہوں، اور مجھے فیل ہو رہا ہے کہ ہاں میں عبادت کر رہی ہوں۔ اور عبادت کس کے لیے کرتے ہیں؟ ہم اپنی آخرت بہترین بنانے کے لیے کرتے ہیں، ہم دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اور جو عبادت کرتا ہے، جو اللہ کے لیے ٹائم نکالتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے، وہ آپ کے ایگزامز ہوں، وہ آپ کی کوئی بھی سکسیس ہو، آپ نے ایگزامز میں کامیاب ہونا ہو، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یا آپ کو بہترین ارننگ کرنی ہے، اس کے لیے بھی جب تک آپ اللہ سے دعا نہیں کریں گے، اس میں رحمت اور برکت شامل نہیں ہوگی۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی شامل ہو جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت بھی شامل ہو جاتی ہے، اور وہ کام آپ کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ سرلی امری، اور میرے لیے میرے کام میں آسانی پیدا کر دیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ آسانی مانگا کریں، اور کس میں مانگا کریں؟ تہجد میں مانگا کریں۔ جب تہجد پڑھیں گے کس میں شمار ہوگا؟ عباد الرحمن، جو اللہ تعالیٰ کے اسپیشل لوگ ہیں، جو بہترین لوگ ہیں، جو کہ کہہ لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل خاص طور پہ کہہ دیا کہ یہ میرے رحمان کے، مینس کہ رحمان اللہ تعالیٰ کی بہت بہترین صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحمت والے ہیں۔ تو اب ان کا شمار، ان بندوں کا شمار اللہ تعالیٰ کے بہترین لوگوں میں ہو رہا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر رحمت نازل فرمائی۔ اور پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ اپنی دعاؤں میں صرف دنیا کو نہیں مانگتے، وہ عذاب جہنم سے پناہ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ تہجد اور قیام میں دعا مانگیں، یا وہ نمازوں میں دعا مانگیں، یا وہ چلتے پھرتے ہوئے دعا مانگیں، تو وہ اپنے لیے صرف دنیا نہیں مانگتے، بلکہ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں عذاب جہنم سے بچا لیجئے، جو کہ پوری طرح سے تباہی ہے، ہمیں اس سے دور رکھیے، کیونکہ وہ ایک بہت برا ٹھکانہ ہے، انہا ساءت مستقرا و مقاما، جو کہ ایک بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ جو کہ فضول خرچی میں برانڈز پہ پیسہ خرچ نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر ہم جتنے اچھے طریقے سے ڈریسنگ کریں گے وہی ایک برانڈ بن جائے گا۔ وہ برانڈز کے پیچھے اپنا پیسہ برباد نہیں کرتے، صرف نام کے پیچھے کہ یہ ٹیگ لگا ہوا ہے، یہ ٹیگ لگا ہوا ہے، ٹیگز کے پیچھے، کوڈیڈ کے پیچھے وہ لوگ اپنا پیسہ برباد نہیں کرتے۔ وہ اپنا پیسہ مینٹین بھی کرتے ہیں، وہ ڈونیشنز بھی دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی نکالتے ہیں، اور وہ اعتدال سے کام لیتے ہیں، نہ تو بالکل ایسی سیونگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کمیٹیوں پہ کمیٹیاں ڈالتے چلے جاتے ہیں، اور ایسے بھی نہیں ہوتے۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اگر سیونگ بھی کرتے ہیں، وہ اگر خرچ بھی کرتے ہیں، تو ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکال بھی رہے ہوتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن ہی اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے آگے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك
یلقى اثاما، اور جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے، انہی لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، عباد الرحمن کی بات کی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ اپنے نفس کی پوجا نہیں کرتے کہ نفس نے یہ کہہ دیا، دل نے یہ کہہ دیا، وہ لازمی ملنا چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کی جب بچپن سے ساری خواہشات پوری ہوتی چلی آ رہی ہوتی ہے نا، تو وہ اپنے اندر ایک خواہشات کا ایک بت بنا لیتے ہیں کہ جب تک ہماری یہ بات پوری نہیں ہوگی ہم تو یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں۔ تو جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے نفس کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہوتے، اور اس کے علاوہ اس میں نان مسلم کی بھی بات ہو رہی ہے، اور یا جو شرک نہیں کرتے ان لوگوں کی بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ ان چیزوں سے بھی کوسوں دور بھاگتے ہیں، وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اس کو قتل بھی نہیں کرتے، کسی کو بے جا قتل بھی نہیں کرتے، اور جس کو اللہ نے حرام کر دیا بے جا کوئی بھی قتل کریں گے وہ حرام ہوگا، تو وہ اس طرح سے قتل بھی نہیں کرتے۔ الا بالحق ولا یزنون، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے، ولا یزنون، وہ زنا بھی نہیں کرتے۔ زنا کی ڈیفینیشن بارہا پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں۔ وداؤٹ جو اسلام نے آپ کو ایک ریلیشن عطا کیا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف کا جو ریلیشن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک حلال ریلیشن عطا کیا، اگر آپ اس کو حرام طریقے سے کرتے ہیں تو وہ زنا ہے، تو اس کی بہت زیادہ سزا ہے۔ ذرا مجھے چیٹ باکس میں بتائیے کہ اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہے، اور اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتے ہیں تو ان کی کیا سزا ہے۔ جتنے بھی پریویس اسٹوڈنٹ ہیں یا جتنے بھی ابھی کرنٹ اسٹوڈنٹس ہیں کلاس لے رہے ہیں، کیوکلی چیٹ باکس میں ٹائپ کیجیے۔ اور اس کے علاوہ جو تہمت لگاتے ہیں کسی معصوم پر ان کی سزا کیا ہے، جو بلا وجہ کی تہمت لگاتے تھے ان کی سزا بھی بتائیے جلدی سے چیٹ باکس میں۔ آگے چلتے ہیں، اور وہ جو زنا بھی نہیں کرتے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو شخص ایسے کام کرے گا تو اسے سزا ملے گی، تو اسے سزا چکھنا پڑے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں بتا دی ہیں کہ جو میرے بہترین بندے ہیں وہ کیا کیا کام کرتے ہیں، کن کن چیزوں سے بچتے ہیں۔ پہلے وہ کاموں کا بتایا گیا کہ وہ تہجد پڑھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ اسراف نہیں کرتے، وہ کنجوسی بھی نہیں کرتے، اور پھر بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتے، وہ قتل نہیں کرتے کسی جان کا، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے۔ اور جو کوئی یہ کام کرے گا، اب یہ سارے گناہ بتائے گئے ہیں، پھر بتایا گیا کہ جو کوئی یہ کام کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، کہ قیامت کے روز اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ جو یہ تمام کام کرے گا جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کا شمار عباد الرحمن میں نہیں ہوگا بلکہ وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا، اس کا عذاب بڑھا دیا جائے گا، اور وہ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہوتا رہے گا۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ پھر آگے اتنی بہترین اللہ تعالیٰ نے موٹیویشن دی ہے کہ اگر تو آپ سے یہ سارے گناہ ہو چکے ہیں، لائک ان میں سے کوئی بھی آپ ایسا گناہ کر چکے ہیں، تو اگر تو آپ توبہ کر لیتے ہیں، الا من تابا، سوائے اس کے، پہلے کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو بڑھا دے گا قیامت کے روز، اور جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے ذلت والے عذاب میں۔ پھر بتایا گیا ہے الا من تاب، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ سے، وآمن وعمل صالحا، اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، اپنے اعمال کو مینٹین کر لیا، توبہ کرنے کے بعد اپنے اعمال کو درست کر لیا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہ بہت بڑی خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کے گناہوں کو بدل دیا جائے گا، حسنات یعنی نیکیوں میں بدل دیا جائے گا۔ جب کوئی آپ سے کہے کہ آپ نے پیپر میں جتنے کوسچنز رانگ کیے ہیں ان کے بھی آپ کو مارکس ملیں گے، تو آپ کی خوشی کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی اتنی موٹیویشن اللہ تعالیٰ نے دی۔ آپ سارے گناہ کر چکے ہیں، کرنے کے بعد جو توبہ کر لیتے ہیں، جو اپنے اعمال کو اچھا کر لیتے ہیں، جو عمل صالح کر لیتے ہیں، ہم ان کی تمام گناہوں کو بدل دیں گے ان کی نیکیوں میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وکان اللہ غفور الرحیم، اور یہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا،
जो शख्स तौबा करता रहता है और नेक काम भी करता रहता है तो वो अल्लाह ताला की तरफ खास तौर पर रजू कर रहा होता है। सुबहान अल्लाह। और जो फिर कहा जो तौबा पर कायम रहता है, जो तौबा भी करता रहता है, अल्लाह ताला से मुआफ़ी भी मांगता रहता है, तौबा करता रहता है और फिर अपने अमाल को अच्छा करता रहता है, तो उसका शुमार किन लोगों में होता है? जो अल्लाह से रजू करने वाले हैं, जो अल्लाह ताला के साथ कनेक्टेड लोग हैं, जो अल्लाह ताला के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, उनका शुमार उन लोगों में होता है। वल्लज़ीन ला यशहदून अज़्ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा। और वो बेहुदा बातों में शामिल नहीं होते और अगर बेहुदा मशगलों के पास होकर गुजरें तो संजीदगी के साथ वहां से गुजर जाते हैं। जो अल्लाह ताला के खास बंदे हैं वो बेहुदा बातों में, ऐसी फजूल किस्म की बातों में शामिल नहीं होते। अगर फजूल किस्म की बातें हो रही हों तो संजीदगी के साथ वहां से गुजर जाते हैं। वल्लदीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिरू अलैहा सुम्मन व उमयाना। और वो ऐसे हैं कि जिस वक्त उनको अल्लाह के अहकाम के जरिए नसीहत की जाती है तो इन पर बहरे अंधे होकर नहीं करते। वो अल्लाह ताला की आयत को बड़े गौर से सुनते हैं। फिर उन पे उनको खुद पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। उन लोगों की बात की जा रही है कि जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, अल्लाह की आयत पढ़कर सुनाई जाती है जिनकी उनको समझ भी आ रही होती है, फिर वो उससे मुँह नहीं मोड़ते, वो गूंगे और बहरे नहीं बन जाते, बल्कि वो उस पर अमल करना चाहते हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। फिर इसके बाद वो लोग कहते हैं, ए हमारे रब, ए हमारे परवरदिगार, हमको, हमारी बीवियों को, हमारी औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमाइए और हमें परहेजगारों का पेशवा बना दीजिए। लिलमुत्तक़ीना इमामा। उलाइका, ये आयत बहुत बेहतरीन है, इसकी भी मैं आपको बताती हूँ। उलाइका युजज़ौना अल-गुरफ़ता बिमा सबरू व युलक़्क़ौना फ़ीहा तहिय्यतन व सलामा। और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से बलाखाने मिलेंगे, बड़े-बड़े बलाखाने मिलेंगे। मीन्स के जन्नत में अल्लाह ताला की तरफ से बड़े-बड़े महल्लात होंगे, इस वजह से क्योंकि वो साबित कदम रहे। वयुलक़्क़ौना फ़ीहा तहिय्यतन व सलामा। और उनको इसमें बका की दुआ और सलाम मिलेगा फरिश्तों की तरफ से। खालिदीन फ़ीहा, और उसमें वो हमेशा के लिए रहेंगे, जो जन्नत उनको अता की जाएगी। हसुनत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, उसमें वो हमेशा के लिए रहेंगे और वो कैसा अच्छा ठिकाना होगा और मुकाम होगा। कुल मा यअबअु बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम फ़क़द कज़्ज़बतुम फ़सौफ़ यकूनु लिज़ामा। और वो कैसा अच्छा ठिकाना और मुकाम होगा। आप कह दीजिए, कुल मा यअबअु बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, आप कह दीजिए मेरा रब तुम्हारा ज़िक्र तुम्हारी ज़रा भी परवाह नहीं करेगा, अगर तुम इबादत नहीं करोगे। अगर मैंने आपको पहले लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर हम इबादत नहीं करेंगे, अल्लाह ताला को इस चीज़ से ज़रा फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुल मा यअबअु बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, आप कह दीजिए मेरा रब कहता है अल्लाह ताला आपकी ज़रा भी परवाह नहीं करेगा अगर तुम इबादत नहीं करोगे। फ़क़द कज़्ज़बतुम फ़सौफ़ यकूनु लिज़ामा। सो तुम अगर अहकाम इलाहिया को कज़ब यानी झूठ समझते हो तो अनकरीब ये झूठा समझना आपके लिए लिज़ामा यानी वबाले जान हो जाएगा। और ये आपके लिए वबाले जान होगा जिससे आपका छुटकारा कभी भी मुमकिन नहीं होगा। अब उन लोगों की बात की जा रही है जो समझते हैं कि बड़ा हम एहसान कर रहे हैं कि अगर हम इबादत कर रहे हैं या इस तरह से, तो उन लोगों से कहा जा रहा है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये कोई झूठी चीज़ें आपको सुनाई जा रही हैं, जन्नत की आपको बशारत और खुशखबरियाँ अगर कुरान सुना रहा है, ये कोई झूठी बातें आपको सुनाई जा रही हैं, माअज़ल्लाह आपको कोई असातीरुल अव्वलीन पहलों की कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, तो उनसे कह दीजिए कि अगर आप इसको झूठा समझते हो, अल्लाह ताला की इबादत को, अहकाम इलाहिया को, तो अनकरीब ये झूठा समझना तुम्हारे लिए वबाले जान होगा और तुम सब जकड़े जाओगे और पकड़े जाओगे। अब ये जो आखिरी रुकू था, बहुत मोटिवेशनल रुकू था, जिसमें बताया गया कि अगर हम अच्छे काम करेंगे, हमारा शुमार अल्लाह ताला के बेहतरीन बंदों में हो जाएगा। इबादुर रहमान, उनकी सिफ़त बयान की गई है, उनको बताया गया है वो कैसे-कैसे काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, वो फ़िज़ूल खर्ची नहीं करते। अगर कहीं बुरे काम हो रहे होते हैं, लाइक कल आप लोग पूछ रहे थे कि मैम अगर कहीं सॉन्ग्स चल रहे होते हैं, जहाँ पे लाइक अगर हम
جو ہیں یونیورسٹی کی بس میں ہے، وہاں پہ سانگس چل رہے ہیں، یا کسی بس وغیرہ میں ہے، وہاں پہ ہم نہیں روک سکتے، کوشش کریں روک دیں، اگر نہیں تو ان چیزوں میں وہ شامل نہیں ہوتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ویری نیکسٹ ڈے آپ لوگوں کو اس کا جواب دے دیا ہے کہ وہ لوگ ان بےہودہ کاموں میں خود سے شامل نہیں ہوتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، اس کے پاس سے ہو کر گزر جاتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ ایک چیز کا ایک کوشچن جو ہوتا ہے نا، اور اس کے آنسر کے لیے سرچنگ کرتے ہیں قرآن میں، اللہ آپ کو فوراً سے اس کا جواب بھی دے دیتا ہے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ میم ہم بےہودہ چیزوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، لائک موویز ہیں، لائک سانگس ہیں، ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لائک مہندی کے ایونٹس ہوتے ہیں جہاں پہ پورا خاندان انوائٹ ہوتا ہے، اور ہم لوگ ان چیزوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو کیسے بچنے کا کہا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بےہودہ باتوں میں یا تو شامل ہی نہیں ہوتے، اور اگر اس کے پاس سے گزریں تو سنجیدگی سے گزر جاتے ہیں، ان کے ساتھ گنگنانا شروع نہیں کر دیتے، ان کے ساتھ مل نہیں جاتے، ان میں شامل نہیں ہو جاتے۔ تو یہی کرنا ہے ہم نے، ہم اہل قرآن ہیں، چھوٹی چھوٹی بات بھی جو ہم لرن کریں گے اس کو انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کوئی ایسا ایونٹ ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہے، یونیورسٹی میں کوئی ایسا فنکشن ہے، تو اگر آپ کے ہاسٹل کو بالکل لاک کر دیتے ہیں کہ سارے ہی وہاں پہ انوائٹیڈ ہیں، سارے ہی جائیں گے، تو آپ وہاں پہ جا کے ناچنے گانے کی بجائے اگر ایک سائڈ پہ بھی ہو کے بیٹھ جائیں گے، اور وہاں پہ کچھ ایسا نہیں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے، تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر ساتھ میں کہا جا رہا ہے کہ جب ان لوگوں کو اللہ کی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بہرے اور گونگے نہیں بن جاتے، بلکہ ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ پھر یہ والی جو آیت ہے نا، اسپیشلی فیمیلز کے لیے یہ آیت بہت بہت کہہ لیں کہ ایک نسخہ کیمیا ہے، اور آفٹر ایوری نماز آپ کو یہ آیت تو لازمی پڑھنی ہے، وہ جو میریڈ ہیں، جو ان میریڈ ہیں۔ اور ہمارے علماء کرام کیا کیا کرتے تھے، ہمارے شیخ کیا کرتے تھے کہ یہ والی دعا لازماً تمام سٹوڈنٹس کو، خاص طور پہ طالبات کو سکھا دیا کرتے تھے کہ آپ نے آفٹر ایوری نماز جب آپ نے ربی جعلنی پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ لازمی دعا پڑھ لینی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوگا، ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رشتہ عطا کرے گا، اور اگر آپ میریڈ ہیں اور آپ کا رشتہ اگر اچھا ہے، اگر آپ کا ہسبینڈ اچھا نہیں ہے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اس کا سلوک آپ کے ساتھ اچھا ہو جائے گا، اور اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کی اولاد بھی اللہ تعالیٰ فرما بردار بنا دے گا، آپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک بنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، آپ خود بھی اچھے اعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ جتنی بھی فیمیلز ہیں، چاہے وہ میریڈ ہیں چاہے وہ ان میریڈ ہیں، وہ لازمی اس آیت کو پڑھا کریں۔ تو یہ جو دعا یہاں شیئر کی جا رہی ہے، تو یہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی میریڈ ہے، ان میریڈ ہے، فیمیل ہے، چھوٹی بچیاں ہیں، ان سے کہیں کہ لازمی آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ نے پڑھ لینی ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے ربنا ہب لنا، یہاں سے پڑھنا ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے؟ والذین یقولون، یہاں سے آپ نے نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے پڑھنا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو نیک اچھا ہم سفر بھی عطا کرے گا، جس کی جیسے آپ دعا کرتی ہوں گی اللہ آپ کو ویسا ہم سفر عطا کرے گا، اور آپ کی اولاد بھی نیک ہوگی، اور اگر کوئی میریڈ ہیں وہ اولاد کے لیے پریشان ہے، جیسے نافرمان اولاد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے گا۔ اس کو اپنی ہیبٹ بنا لیجئے، اسکرین شاٹ لے لیجئے، اور یہ آپ نے لازمی یاد کر لینی ہے۔ اور اس آج کے لیکچر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت موٹیویشن رکھی ہے، تو لازمی کوشش کرنی ہے، اپنی نمازوں کو مینٹین کرنا ہے، تہجد بھی پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، کنورٹ کر دیتے ہیں، آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انشاءاللہ ہم سب نے وہ بندے بننا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اسپیشل یہاں پہ ذکر کیا ہے، عباد الرحمن، اور ہم نے عباد الرحمن بننا ہے۔ ہمارا شمار بھی اللہ تعالیٰ اپنے عباد الرحمن لوگوں میں فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارا شمار شکر گزار بندوں میں بھی فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ آمين ثم آمين يا رب العالمين۔